اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ٹی وی پلس کے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یوں تو دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار ستاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے جان قربان کر دی، اور انہی جان نثاروں میں سے ایک ستارہ بر اعظم پاک و ہند میں بھی گزرا ہے، جس نے اس وقت کے گستاخ رسول یعنی ملعون راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اسی دیکھتے ہی رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ خواتین و حضرات، اس ستارے کا نام غازی علم دین ہے۔ غازی علم دین 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ترخان یعنی لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی علم دین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے سے کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد کا ہی پیشہ اختیار کیا، اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ 1908 میں کوہاڑ میں منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ خواتین و حضرات، غازی علم دین کے آباء و اجداد سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ایک بڑے لہنا سنگھ نے جہانگیر کے دور حکومت میں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اسلام قبول کیا۔ بعد میں وہ وہاں سے پاک بھارت سرحد میں واقع پنڈانا نامی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، اور ان کا مزار بابا لہنو کے نام سے مشہور ہے۔ خواتین و حضرات، غازی علم دین کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر کے باہر کسی فقیر نے آ کر صدا لگائی، اور جب ان کی والدہ اس فقیر کو ہرات دینے کے لیے دروازے تک آئیں تو اس فقیر نے غازی علم دین شہید کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور بولا کہ بی بی، تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ یہ بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اور پھر یکا یک وہ فقیر غائب ہو گیا۔ اسی زمانے میں لاہور کے ایک پبلشر ملعون راجپال نے بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروانے اور پبلشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ پہ اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس ملعون کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی اس اسلام دشمن حرکت کی وجہ سے مسلمانوں نے متعدد جلسے منعقد کیے، لیکن انگریزوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حکومت ملعون راجپال کو بچانا چاہتی ہے، اس لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا، لیکن یہ ملعون اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور افغانستان کے غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر حملہ کیا۔ ملعون راجپال تو موجود نہیں تھا، لیکن غازی عبدالعزیز نے راجپال کے ایک دوست سوامی ستیانند کو غلط فہمی میں قتل کر دیا، اور یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی سزا دی گئی۔ ملعون راجپال ان حملوں کے بعد بہت خوفزدہ ہو گیا، اور حکومت وقت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ راجپال اسی خوف کے پیش نظر لاہور چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کاشی کدار اور متھرا نامی جگہ پر چلا گیا، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد واپس آ کر اپنے کاروبار شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں سے اللہ پاک نے کام لینا ہوتا ہے وہ چن لیے گئے جاتے ہیں۔ ان 2 سزا یافتہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکامی کے بعد راجپال کا ناکام وجود ختم کرنے کے لیے اللہ نے غازی علم دین کو چن لیا تھا۔ انگریز اور ہندو ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے۔ اسی دوران مولوی عبدالحق جو مسلم اخبار آؤٹ لک کے مالک تھے، انہوں نے اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو انہیں بھی 2 ماہ کی سزا کے ساتھ 1000 روپیہ جرمانہ ہو گیا۔ اس دوران مسلمان جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ جلسے، جلوس اور اخبارات خبروں سے بھرپور تھے۔
31 مارچ یا 1 اپریل کو غازی علم دین شہید نے ایک جلسے میں ایک نوجوان مقرب کو سنا جو راجپال کی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی بے بسی پر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ تقریر کے اس سنہری الفاظ نے غازی علم دین کی روح میں ایک ہلچل مچا دی، لہٰذا وہ ان الفاظ کی گونج لیے گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غازی علم دین شہید نے ایک چھری خریدی اور اس کو خوب تیز کروایا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب غازی علم دین شہید 29 اپریل 1931 کو راجپال کی دکان پر پہنچے۔ اس پر وہ اپنی دکان پر موجود تھا۔ عام طور پر اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے، لیکن اس دن اس کی موت اس کو صبح سویرے دکان پر کھینچ لائی تھی اور پولیس والے ابھی اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے تھے۔ غازی علم دین نے اس کو دیکھتے ہوئے للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ ملعون راجپال نے اس کو دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور مزید بکواسات کرنے لگا۔ اس پر غازی علم دین نے ایک ہی وار پر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ملازم نے ایک قریبی تھانے انارکلی میں اطلاع دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے سے نہ صرف پرسکون رہے بلکہ فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ غازی علم دین نے ملعون راجپال کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور گرفتاری دے دی۔ مقدمہ ایڈیشنل مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے فرد جرم عائد کی اور مقدمہ سنے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں بھیج دیا۔ سیشن کورٹ میں انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو موت کی سزا سنا دی۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ممبئی سے اس کیس کے سلسلے میں بلایا۔ 15 جولائی کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے غازی علم دین کی سزا کو بحال رکھا اور اپیل خارج کر دی۔ اس کی اطلاع جب غازی علم دین شہید کو ملی تو انہوں نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنا 1000 گنا بہتر ہے۔ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر نگرانی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ پر اپیل داخل کی، لیکن انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کی وصیت کی، لہٰذا 31 اکتوبر 1929 کو بروز جمعرات کو غازی علم دین شہید کو شیطان کے ان پجاریوں نے غازی علم دین شہید کو تختہ دار پر پہنچا کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، غازی علم دین کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو نامعلوم مقام پر بغیر بتائے دفن کر دیا گیا، جس سے پورے ملک میں شدید ترین احتجاج ہونے شروع ہو گئے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ہندو مسلم فسادات پھر سے برپا نہ ہو جائیں۔ بہرحال حالات کے پیش نظر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور چند معروف ہستیوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے اس شرط پر غازی کا جسم حوالے کرنے کی حامی بھری کہ کوئی مظاہرہ یا احتجاج نہیں ہوگا اور پرامن طریقے سے تدفین کی جائے گی۔ اس وفد نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمانوں کے ایک وفد نے مجسٹریٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی کا جسم وصول کیا۔ گوروں کے مطابق جسم مبارک نہ بالکل صحیح سلامت تھا، بلکہ کوئی تعفن بھی نہیں تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے بھی چمک رہے تھے، چہرے پر جلال و جمال بھی تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ غازی علم دین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور یہ جلوس 5.5 میل لمبائی پر مشتمل تھا۔ ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ خواتین و حضرات، غازی علم دین شہید تو چلا گیا، لیکن انگریزوں کے چلے جانے کے بعد آج بھی اس ملک کا یہی قانون ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پناہ فراہم کر دی جاتی ہے، لیکن عاشق رسول کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔
جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پھاڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اسے اسی کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروا کر عبرت کا نمونہ بنا دیا اور اس کی حکومت کو بھی پارا پارا کر دیا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کو اس ملک یعنی ایران کا وارث بنا دیا۔ وطن عزیز پاکستان بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔